کی آج کی نشست میں نماز کی فضیلت و اہمیت ہمارا موضوع ہے، اور فقہی مسائل میں نماز کے 7 فرائض۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ نماز ہے۔ ایک آیت مبارکہ برکت کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، امام احمد ابن حنبل نے اسے نقل کیا، امام ترمذی نے ابن ماجہ میں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ عمل ارشاد ہو جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچا لے۔ فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم رکھ، اور زکوٰۃ دے، رمضان کا روزہ رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز اسلام کا ایک اہم ستون ہے، یعنی جس کے اوپر دین کی عمارت قائم ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے، یعنی کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ تو فرمایا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ اسے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ طبرانی میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک بندے کی یہ حالت اسے سب سے زیادہ پسند آتی ہے کہ جب بندہ اسے سجدہ کرتا ہے، اللہ جب بندے کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے کہ یہ اپنا منہ خاک پہ رگڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کی یہ کیفیت بہت پسند آتی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت پر نماز پڑھی، رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم کا عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں چاہیے، بخشش نہیں دے گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، نماز کی فضیلت پر بے پناہ احادیث ہیں، لیکن میں نے صرف برکت کے لیے چند احادیث آپ احباب کی خدمت میں عرض کی ہیں کہ یہ چیزیں نماز میں انتہائی ضروری ہیں۔ نماز بندے مومن کی معراج ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، جب انسان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر نماز سے کترائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے جس کو بھی محبت ہوگی وہ نماز کو لازم رکھے گا۔ تو
تو اس لیے نماز پر ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ سب کی خدمت میں نماز کے طریقے پر رکھنا چاہتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں صحیح مسلم شریف میں ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے، یعنی جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے اور الحمدللہ رب العالمین سے قرات کرتے، اور جب رکوع کرتے سر کو نہ اٹھاتے نہ جھکاتے بلکہ متوسط حالت میں رکھتے، یعنی جب رکوع میں جاتے ہیں سر یوں بالکل لٹکاتے نہیں تھے بلکہ بالکل درمیانی حالت میں رکھتے تھے، اور پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سجدے کو نہ جاتے جب تک بالکل سیدھا کھڑا نہ ہو جاتے۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ رکوع سے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور جب رکوع سے اٹھتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ ہو جاتے تب تک سجدے میں نہیں جاتے تھے، اور پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر اٹھا کر سجدہ نہ کرتے جب تک بالکل سیدھا بیٹھ نہ جاتے۔ یعنی آپ ایک سجدے میں گئے ہیں تو جب اللہ اکبر کہہ کے اٹھے تو جب تک بالکل سیدھا نہ بیٹھتے دوسرے سجدے میں نہیں جاتے۔ پھر اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھتے اور بایاں پاؤں بچھاتے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھتے، یعنی آپ نے دیکھا الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں یوں دبا کے کھڑا رکھتے، اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے اور درندوں کی طرح کلائیاں بچانے سے بھی منع فرماتے اور سلام کے ساتھ نماز ختم فرماتے۔ یہ اما عائشہ صدیقہ سے مروی نماز کا ایک کامل طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔